نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مشہور و معلوم مہینے ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، جس میں حاجی آتے ہیں اور پھر حج کے افعال ادا کر کے واپس جاتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کے بعد بھی حج کے چند افعال ادا کیے جاتے ہیں، کنکری مارنا، قربانی کرنا۔ فمن فرد فیہن الحج، اور جو کوئی حج کا احرام باندھ لے، فلا رفث، پس وہ بے حیائی نہ کرے، ولا فسوق، اور گناہ نہ کرے، ولا جدال، اور جھگڑا نہ کرے، فی الحج، حج کے دوران۔ قرآن نے 3 چیزوں کا بیان کیا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو ان 3 چیزوں سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کے حج کو مقبول و مبرور فرمائے گا۔ گناہ سے بچنا ہے، جھگڑے سے بچنا ہے، بے حیائی سے بچنا ہے، تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور حج مقبول و مبرور کی نشانی یہ بھی ہے کہ جب حج کر کے آئے تو اس کی زندگی میں قرآنی اور اسلامی انقلاب آ جائے، گناہوں کو چھوڑ دے، یہ نشانی ہے کہ اس کا حج مقبول ہو گیا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم نیکی کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وتزودوا، سامان سفر لے لیا کرو۔ زمانے جاہلیت میں لوگ حج کے لیے جاتے تو سفر کا سامان نہ لیتے، پھر لوگوں سے بھیک مانگتے پھرتے، تو کہتے یہ ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے، توکل ہے۔ تو فرمایا سامان لے لو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو، لوگوں سے بھیک مت مانگو۔ لیکن جہاں تم سامان سفر اپنے ساتھ رکھتے ہو، ایک حج کے لیے ضروری سامان بھی ہے، وہ بھی ساتھ لے جاؤ۔ وہ کون سا سامان ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین سامان تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو حج کے لیے جاؤ تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ حج سے آ کر نیک بن جاؤں گا، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حج پر جانے سے پہلے ہی سچی پکی توبہ کر کے نمازی پرہیزگار بن کر پھر اللہ کی بارگاہ میں روتے روتے حاضر ہو۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندوں مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور فرمائے۔ حج کا ذکر ہوا، حج تو ہم میں سے کئی بھائیوں نے کیے ہوں گے، عمرے بھی کیے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں مقبول مبرور عمرے اور حج کی سعادت عطا فرمائے، مکے اور مدینہ منورہ کی حاضری با ادب نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے اور بار بار حج مقبول مبرور نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ تمام دعائیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول و منظور فرمائے۔ حج کے مسائل جاری ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ایک کانسیپٹ یہ بن گیا تھا کہ جب کوئی حج کے لیے نکلے تو اسے کوئی خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام کا جب عروج ہوا اور کفار مکہ مسلمان ہوئے، مدینہ منورہ میں اسلام پھیل گیا، تو یہ سوال پیدا ہوا کیا یہ نظریہ صحیح ہے کہ حج کے دوران خرید و فروخت کرنے سے حج باطل ہو جاتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم حج کے دوران اپنے رب کی طرف سے روزی تلاش کرو۔ یعنی حج کے دوران خرید و فروخت کرنے سے حج باطل نہیں ہوتا۔ ہاں، حج کے افعال متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ اور دوسری بات،
حج اگر محض بزنس ٹور بن جائے تو پھر حج کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی. یعنی حج کرنے کا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو، صرف اپنا بزنس کرنا ہو، تو پھر وہ حج کے ثواب سے محروم ہوگا. لیکن اللہ کی رضا کے لیے حج کیا جائے اور سیکنڈری حیثیت اس چیز کی ہو کہ کوئی چیز اس نے جا کر وہاں خرید لی یا کوئی چیز بیچ دی، تو اس صورت میں اس کا حج باطل نہیں ہوگا، جبکہ آپ سن چکے کہ حج کے افعال متاثر نہیں ہونے چاہیے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم عرفات سے واپس پلٹو. حاجی عرفات سے 9 ذی الحجہ کی غروب کے بعد واپس پلٹتے ہیں. اب بخوبی جانتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کی فجر پڑھ کر حاجی منا سے روانہ ہوتے ہیں عرفات کی طرف، اور 9 ذی الحجہ جسے یوم عرفہ بھی کہتے ہیں، ظہر اور عصر میدان عرفات میں ادا کرتے ہیں. سورج ڈوب جائے لیکن مغرب میدان عرفات میں نہیں پڑھنی ہوتی، اور پھر وہ وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس تم اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس. مشعر حرام ایک پہاڑ ہے جو مزدلفہ میں ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ پھر مزدلفہ میں جا کر مغرب ادا کرو اور عشاء ادا کرو. قاعدہ یہ ہے کہ حاجی کے لیے اس دن عرفات میں مغرب کی نماز اس کی ادا نہیں ہو سکتی، اور مزدلفہ میں جا کر مغرب جو پڑھنی ہے وہ عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے. مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے، ایک ہی اذان اور ایک ہی تکبیر یعنی اقامت کے ساتھ اسے مغرب اور عشاء اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلے مغرب کے فرض ادا کرنے ہیں، پھر عشاء کے فرض ادا کرنے ہیں، پھر مغرب کی سنتیں ادا کرنی ہیں، پھر عشاء کی سنتیں اور وتر وغیرہ ادا کرنے ہیں، اور پوری رات اسے مزدلفہ میں گزارنی ہے، اور پھر فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کر کے اب مینا کی طرف روانہ ہونا ہے. حاجی کے لیے مزدلفہ میں فجر کا وقت پانا یہ واجب ہے. ایک لمحے کے لیے بھی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک ایک لمحے کے لیے بھی مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ واجب ہے. اگر کوئی حاجی راتوں رات مینا کی طرف روانہ ہو گیا اور مزدلفہ میں اس نے فجر کا وقت نہ پایا تو اس پر دم لازم آ جائے گا. اسی طرح جو حاجی حج پر جاتے ہیں انہیں یہ ضرور مسئلہ بتائیں کہ وہ چاہے کتنا بھی سفر بس میں کریں مگر عرفات سے مزدلفہ فی زمانہ بس میں سفر نہ کریں، بلکہ وہ عرفات سے مزدلفہ پیدل آئیں، کیونکہ رش کی وجہ سے 7 گھنٹے 6 گھنٹے بس میں بیٹھنا پڑتا ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ لوگ صبح 8 بجے تک بھی مزدلفہ نہ پہنچ سکے اور ان پر دم لازم ہو گیا. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک اس سے پہلے تم ضرور گمراہوں میں سے تھے، اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. زمانے جاہلیت میں قریش نے اپنے آپ کو تمام دنیا سے ممتاز کرنے کے لیے انہوں نے کچھ رد و بدل اپنے معاملات میں کیا تھا. زمانے جاہلیت میں حج ایک میلے کی شکل اختیار کر گیا تھا اور عبادت کا کوئی کانسیپٹ باقی نہ رہا تھا. اب اس سے ہی اندازہ کر لیں کہ وہ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کے طواف کرتے، سیٹیاں مارتے، تالیاں مارتے، دن میں مرد کرتے اور رات میں عورتیں. یہ حالت انہوں نے حج کی اور طواف کی تھی، یعنی وہ ایک میلہ بن گیا تھا. تو زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ قریش کے لوگ منا سے عرفات نہیں جاتے تھے، وہ منا سے مزدلفہ ہی بیٹھ جاتے، کیونکہ منا اور عرفات کے بیچ میں مزدلفہ ہے. تو یہ مزدلفہ میں بیٹھ جاتے، اور جب دیگر لوگ عرفات سے مزدلفہ آتے اور پھر مزدلفہ سے لوگ منا آتے تو یہ ان کے ساتھ منا پہنچ جاتے، یعنی وہ عرفات پہنچتے ہی نہیں تھے. اور اسے وہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ قریش ہیں، تمام عرب میں سب سے اعلیٰ قبیلہ ہے، لہذا یہ ہمارا امتیاز ہے. اب جب مسلمان ہو گئے اور اسلام پھیل گیا تو ان قریشیوں کو یہ سکھایا گیا کہ اب تم ایسا مت کرنا، اگر ایسا کیا تو تمہارا حج ہی نہیں ہوگا، کیونکہ عرفات میں پہنچنا اور وقوف کرنا
یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ ثم پھر افیضوا اے قریش تم پلٹو، من حیث افاض الناس وہاں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں۔ تم مزدلفہ آ کر پھر یہیں قیام کرتے ہو، پھر یہیں سے منا واپس آتے ہو، ایسا نہ کرو، بلکہ عرفات جاؤ اور عرفات سے لوگوں کے ساتھ پھر مزدلفہ آؤ اور مزدلفہ سے منا آؤ۔ واستغفر اللہ اور اللہ سے معافی مانگو۔ یہ امتیاز کرنے کا مقام نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں رونے اور معافی مانگنے کا مقام ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ عرب قبائل کی عادت تھی کہ جب انہوں نے حج کو میلہ بنا دیا تو حج کو اپنی خاندانی برتری کا وہ ذریعہ بھی سمجھتے تھے۔ جب وہ حج سے فارغ ہو جاتے تو اس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے گرد جمع ہو جاتے اور ٹولیاں بن جاتی۔ ہر ٹولی اپنے آباء و اجداد اور اپنے قبیلے کے فضائل میں اشعار پڑھتی اور خوب اس میں لیدے ہوتی اور ایک دوسرے سے وہ الجھتے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اسلام کی روشنی پھیلنے کے بعد ان پر یہ پابندی لگا دی کہ ایسا آئندہ کبھی نہ کرنا، یہ تو زمانے جاہلیت کی خرافات ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ پھر جب تم اپنے حج کے مناسک ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اپنے آباء و اجداد و خاندان کو یاد کرنے کے بجائے فَاذْكُرُوا اللَّهَ تم اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو اسی طرح اللہ کو یاد کرو۔ او اشد ذکرا بلکہ آباء و اجداد کو یاد کرنے سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو، یعنی آباء و اجداد کے ذکر تو تمہیں کرنے نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اور جیسا پہلے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے اس سے زیادہ اب تمہیں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ فی زمانہ حاجیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسے نادان لوگ ہیں کہ حج پر جا کر بھی وہ فخر و غرور سے باز نہیں آتے، اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہیں اور بس منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں اپنا وقت فضول گوئیوں میں اور اپنی بڑائی میں صرف کرتے ہیں۔ یہ وقت اللہ کی یاد میں صرف ہونا چاہیے۔ جب لوگ حج سے فارغ ہو جاتے تو دعا مانگتے، اسی طرح جب پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کا دیدار کرتے تو دعا مانگتے، لیکن انہیں دعا مانگنے نہ آتی۔ کوئی دعا اس طرح مانگتا، یا اللہ تو مجھے گھوڑا دے دے، کوئی کہتا یا اللہ تو مجھے اونٹ دے دے، کوئی کہتا یا اللہ تو میری شادی کرا دے، کوئی کہتا یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا دے دے۔ تو وہ صرف دنیا ہی کا سوال کرتے، آخرت کا سوال نہ کرتے۔ قرآن نے ان کی مذمت فرمائی، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا پس بعض لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں عطا فرما دے، صرف دنیا کی فکر ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ مسجد میں آئیں گے، مسجد الحرام میں جائیں گے، مسجد نبوی شریف جائیں گے، خانہ کعبہ کا دیدار کریں گے، سارے حج کے سفر میں وہ صرف دنیا ہی کی فکر رکھتے ہیں، دنیا ہی کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کا طریقہ سکھایا گیا، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اے پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار اور ہمیں تو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ دعا کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی فکر سے زیادہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے، جہنم سے عذاب سے بچنے کی فکر ہونی چاہیے، اور اگر دنیا کا بھی سوال کریں تو آخرت پیش نظر ہو کہ صحت کا سوال کر رہے ہیں اس لیے کہ صحت ہوگی تو اللہ کی عبادت کر سکیں گے، مال کا سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ جب تنگ دستی نہیں ہوگی تو اطمینان سے اللہ کی عبادت کر سکیں گے، تو پھر دنیا کا سوال کرنا بھی آخرت ہی کا سوال کرنا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے ان دعاؤں سے جو انہوں نے کیا، انہیں ان دعاؤں کا حصہ ملے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
یہ وہ دعا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مانگا کرتے تھے. آپ کی کوئی دعا اس دعا سے خالی نہ ہوتی. اور روایتوں میں آتا ہے یہ جامع دعا ہے. جو یہ چاہے کہ میں مختصر وقت میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مانگ لوں، اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا مانگے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں، کثرت سے یاد کرو. ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں. 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ہر فرض نماز کے بعد جو کہ جماعت سے پڑھی جائے، اس کے بعد ہمارے نزدیک 1 مرتبہ تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اگر کوئی تنہا نماز پڑھے یا عورت نماز پڑھے، اس کے لیے بھی افضل یہی ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد یہ 3 مرتبہ اس تکبیر کو پڑھے. کوئی بھول جائے تو جب یاد آئے اس تکبیر کو پڑھ لے. 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اور جو کوئی 2 دنوں میں جلدی کر کے چلا جائے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں. 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کی کنکریاں حاجی مارتے ہیں. 11 ذی الحجہ کو بھی اور 12 ذی الحجہ کو بھی زوال کے بعد کنکریاں ماری جاتی ہیں. اور قاعدہ یہ ہے کہ تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماری جاتی ہیں. اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ 12 ذی الحجہ کو مغرب سے پہلے سب باہر نکلنے کی فکر رکھتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مینا سے باہر نکل جائیں. تو قرآن مجید فقان حمید نے فرمایا 2 دنوں میں جلدی کر کے کوئی چلا جائے، یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مار کر وہ روانہ ہو جائے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ومن تاخر، اور جو تاخیر کرے اور رک جائے اور 13 ذی الحجہ کی کنکری مارے، فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ 13 ذی الحجہ کو کنکری مارنا گناہ ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ 12 ذی الحجہ کو کنکری مار کر روانہ ہو جانا گناہ ہے. تو قرآن نے فرمایا دونوں صورتیں جائز ہیں، مگر افضل یہی ہے کہ 13 ذی الحجہ کو کنکری ماری جائے، کیونکہ ہر کنکری کے بدلے 1 کبیرہ گناہ معاف کیا جاتا ہے. تو 21 کنکریاں 13 ذی الحجہ کو زیادہ ماری جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا، اور اس حج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ آپ نے 13 ذی الحجہ کو کنکریاں ماری، اس لیے اس سنت کو ادا کرنا چاہیے. افضل یہی ہے کہ 13 ذی الحجہ کی رات مسجد خیف میں گزارے. مسجد خیف مینا میں واقع ہے، یہ مسجد کھلی ہوتی ہے. 70 انبیاء نے اس مقام پر نمازیں ادا کی ہیں اور پوری رات وہاں گزارے. صبح کے بعد، اور زیادہ افضل یہی ہے کہ وہ زوال کے بعد کنکری مار کر مکہ مکرمہ روانہ ہو. کیا ہم یہ مسئلہ سماعت کر لیں کہ اگر کوئی حاجی غروب کے بعد مینا میں رکا ہوا ہے 12 تاریخ کو اور کنکری مارے بغیر رات کو نکل گیا تو کوئی اس پر دم نہیں ہے. لوگ گھبراتے ہیں، ایسا نہیں ہے. دم اس صورت میں ہوگا کہ 13 ذی الحجہ کی فجر صبح صادق مینا میں ہو جائے اور کنکری مارے بغیر روانہ ہو جائے تو دم ہے، ورنہ دم نہیں ہے. اگر 12 ذی الحجہ کی مغرب بھی مینا میں ہو جائے تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے. یہ مسئلہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے اکثر حادثات 12 ذی الحجہ کو عصر کے بعد اکثر حادثات ہوتے ہیں. جلد بازی میں لوگ سامان لے کر تو یہی فکر ہوتی ہے کہ مغرب سے پہلے نکل جائیں، اور کئی لوگوں کو وہ کچل دیتے ہیں. اللہ تعالی صحیح مسئلے کی سمجھ عطا فرمائے. لمن اتقى، گناہ اس پر نہیں ہے جو متقی ہو. اور جو گناہ گار ہے، مینا میں بھی گناہ کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے یا دیگر حقوق کو ضائع کرتا ہے، وہ تو گناہ گار ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا، اور خوب جان لو، انکم الیہ تحشرون، بے شک تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ومن الناس من يعجبك قوله في الحیات الدنیا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں تمہیں ان کی باتیں بڑی میٹھی لگتی ہیں.
زبان کے بڑے میٹھے ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اللہ کو گواہ بناتے ہیں اس بات پر کہ ان کے دل میں سچائی ہے. قسمیں کھاتے ہیں، زبان کے بڑے میٹھے ہیں، مگر قرآن فرماتا ہے کہ اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کرو. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، قرآن فرماتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہیں، فسادی لوگ ہیں، مگر ایسا فراڈ کرتے ہیں کہ بندہ ان کی جال میں پھنس جاتا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ پھرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں زمین میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ وہ زمین میں فساد کریں. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ کھیتی اور جانوروں کو ہلاک کر دیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اس آیت سے واضح طور پر ہمیں سبق دیا گیا کہ انسان قرآن و حدیث کے نور سے منور ہو جائے اور آنکھیں بند کر کر ہر ایک پر اعتماد و بھروسہ نہ کر لے. وَإِذَا، اور جب قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، ایسے لوگوں سے جو فسادی ہیں اس سے کہا جائے اللہ سے ڈر، گناہ نہ کر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اسے گناہ کی ضد اور چڑھ جاتی ہے. آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ انہیں سمجھائیں اللہ سے ڈرو، گناہ نہ کرو، اور ضدی ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے کہ جنہیں سمجھایا جائے تو سمجھنے کے بجائے اور ضدی ہو جائیں، الجھنے لگے. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، ان کی سزا کے لیے جہنم کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور ضرور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالی ہمیں نصیحت کی باتیں سن کر جھک جانے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ، مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی دے دیتے ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کے لیے نکلے تو آپ کافی مالدار تھے. کافروں نے آپ کا پیچھا کیا، آپ رک گئے اور آپ نے کافروں سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ پورے عرب میں مجھ سے بہتر کوئی تیر انداز نہیں، میرے پاس 100 تیر ہیں اور ہر تیر پر ایک آدمی کو میں قتل کر دوں گا. تم جانتے ہو کہ 100 آدمیوں کے قتل ہو جانے کے بعد پھر میرے پاس تلوار ہے اور مجھ سے بہتر تلوار چلانے والا تم میں کوئی نہیں ہے. میری جب تلوار چلے گی، جب تک تلوار ٹوٹ نہ جائے تم میرے قریب نہیں آ سکتے. تو اتنا بڑا نقصان تم کرو گے، پھر مجھے پکڑو گے اور مجھے ہجرت سے روکو گے، تو میں تمہیں ایک پیشکش کرتا ہوں. کافر بولے کیا پیشکش کرتے ہیں؟ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے ہجرت کرنے دو، اللہ کی راہ میں جانے دو اور میرا سارا مال لے لو. تو انہوں نے کہا کہ کہاں سے لیں؟ اب نے فرمایا میں تمہیں جگہ بتا دیتا ہوں، اس جگہ پر میں نے اپنا مال دفن کیا ہے، وہاں جا کر لے لو. آپ نے جگہ بتائی، کافر روانہ ہو گئے اور آپ حضور کی بارگاہ میں پہنچے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا یہ تمہاری تجارت اللہ کو بڑی پسند آئی کہ تم نے ہجرت کی خاطر اپنے مال کو قربان کر دیا. اب یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے کہ مسلمان کتنے سچے تھے کہ کافروں نے یہ وہم نہیں کیا کہ صہیب رومی جھوٹ بول رہے ہوں گے. وہ یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ ہم مکے جائیں گے وہاں پر وہ چیز ہی نہ ہو، لیکن مسلمان جھوٹ بولے اس کا تصور تھا ہی نہیں. حدیث پاک میں بھی ہے کہ مسلمان دیگر گناہ کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ یہودی لوگ تھے، وہ مسلمان ہو گئے، مکمل مسلمان ہو گئے، مگر ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم اسلام تو لے آئے ہیں لیکن یہودی مذہب کی جو رسومات ہیں اور وہ رسومات اسلام سے نہیں ٹکراتی، وہ ہم ادا کرتے رہیں اور مسلمان بھی رہیں. مثلا ہفتے کے دن
ان کے یہاں شکار کرنا، کوئی کاروبار کرنا حرام اسلام میں جائز ہے، لیکن ہفتے کے دن کاروبار کرنا کوئی فرض تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے کے دن کاروبار نہیں کریں گے۔ اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا ان کے مذہب میں حرام تھا، تو انہوں نے کہا اسلام میں یہ پینا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، ہم نہیں پیئیں گے۔ تو اس طرح یہودیت کی بھی بعض باتیں، بعض رسم و رواج اور بعض تہذیب کو ہم اپنائیں گے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارے اوپر یہودی کوئی اثر باقی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ آج ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ یہ بھی بڑے عجیب ہم مسلمان ہیں کہ ہم ہیں تو مسلمان مگر ہمارا لباس کافروں جیسا، ہماری شادی بیاہ کی رسم و رواج ہندوؤں جیسی، ہمارے بال کا اسٹائل کسی کافر فلم ایکٹر جیسا۔ تو یہ ساری رسومات اور تہذیب و کلچر جو ہم نے کافروں کے اپنائے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ کر حضور کی سنت کے مطابق پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ یہ تو شیطان کا وار ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ یہودی باتیں بھی لے لو، ان کی تہذیب بھی اپنا لو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس روشن نشانیاں آ گئیں اور تم گناہوں میں پڑ گئے، فَاعْلَمُوا، پس خوب جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکیم ہے، وہ عذاب دینے پر قادر ہے۔ یہ لوگ گناہوں سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ هل ينظرون، کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں، کب وہ توبہ کریں گے؟ الا ان یاتیہم اللہ فی غلال من الغمام، کیا اس وقت توبہ کریں گے جب اللہ کا عذاب چھائے ہوئے بادلوں میں آ جائے، والملائکۃ، اور عذاب کے فرشتے اتر جائیں، وقضی الامر، اور معاملہ ختم ہو جائے، مہلت ختم ہو جائے، کیا اس وقت توبہ کریں گے؟ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، ہم قرآن و حدیث پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا ملک الموت جب نظر آئیں گے اس وقت توبہ کریں گے؟ حالانکہ اس وقت تو توبہ قبول نہ ہوگی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔